أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں فالموریات قدحا پھر ان کی جو سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں فالمغیرات صبحا پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا پھر ان کی جو اس کے ساتھ غبار اڑاتے ہیں فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا پھر ان گھوڑوں کی جو بڑی جماعت میں گھس جاتے ہیں إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ بلا شبہ یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ سورۃ العادیات کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکیہ ہے یا مدنیہ ہے، مگر راجح بات یہ ہے کہ یہ مکیہ ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 14 ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 100 ہے۔ اس میں 11 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس میں نام نہیں لیا گیا کہ کس جانور کی قسم کھائی جا رہی ہے، مگر جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ سب گھوڑوں کی ہیں۔ ذبح کہتے ہیں سینے اور پیٹ سے آواز نکالنے کو، اور یہ آواز دوڑتے ہوئے صرف 2 جانوروں کی نکلتی ہے، ایک گھوڑے کی اور ایک کتے کی۔ کتے تو یہاں مراد ہو ہی نہیں سکتے، لہذا گھوڑے ہی مراد ہیں۔ اور اس امر میں بھی مفسرین میں اختلاف ہے کہ یہ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم ہے یا عربوں کے ان قبائل کے گھوڑوں کی قسم ہے جو ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے تھے اور ان کا مال و اسباب لوٹنے کے لیے رات بھر سفر کرتے اور صبح سویرے حملہ کر دیتے۔ چونکہ یہ صورت مکیہ ہے اور وہاں تو ابھی جہاد شروع نہیں ہوا تھا، لہٰذا بہت سے اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ یہ قسم گھوڑوں کی ہے، چاہے وہ کسی کے بھی ہوں، اور ان گھوڑوں کی قسم ہے جو حملہ کرنے میں اور دعویٰ بولنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دشمن پر حملہ کرتے تو رات بھر سفر کرتے، اور فجر کے وقت اگر بستی سے اذان کی آواز آتی تو آپ حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیتے، لیکن اگر اذان کی آواز نہ آتی تو یہ سمجھ لیا جاتا کہ یہ بستی غیر مسلموں کی ہے، چنانچہ اس پر پھر حملہ کرنے کا حکم دے دیا جاتا۔ عادیات عادیت ان کی جمع ہے، اور عدا جادو کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، تیزی سے دوڑنا۔ ذبحًا سینے اور پیٹ سے آواز نکالنا، یعنی جب گھوڑے کا مالک اسے دوڑنے کا اشارہ کرتا ہے
تو وہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات. اگر رات کے وقت اس کو حکم ملتا ہے دوڑنے کا تو وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور صبح کا وقت حالانکہ بڑی غفلت کا اور آرام کا وقت ہوتا ہے، لیکن گھوڑا اس وقت بھی اپنے مالک کے حکم پر دشمن کے صفوں میں جا گھستا ہے، اور پھر اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ آگے تلواریں چل رہی ہیں یا تیر چل رہے ہیں یا نیزے چل رہے ہیں، سینہ چھلنی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود گھوڑا مسلسل آگے کی طرف پیش قدمی کرتا ہے اور میدان سے بھاگتا نہیں، بلکہ اپنے سوار کو لے کر دشمن کے ہجوم میں گھس جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو 2 رادار دیے ہیں. یہ جو اس کے 2 کھڑے کان ہیں، ان کی مدد سے یہ 10 میل دور سے خطرے کو محسوس کر لیتا ہے. تو گھوڑے کو اللہ پاک نے جو صلاحیتیں دی ہیں، ان کی قسمیں 5 قسمیں کھا کر اصل جو جواب قسم ہے وہ بیان فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. گھوڑا جس کو اس کے مالک نے پیدا بھی نہیں کیا اور وہ اس کا حقیقی رازق بھی نہیں ہے، صرف وہ اس کی قیمت ادا کرتا ہے اور اس کے لیے گھاس کا اور چارے کا کچھ بندوبست کر دیتا ہے، مگر اس کے بدلے میں گھوڑا اس پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے اور زخموں کی اور تلواروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمن کے مجمع میں گھس جاتا ہے. تو فرمایا کیا انسان کا رویہ بھی اپنے مالک کے ساتھ یہی ہے؟ وہ تو اسے صبح کے وقت نماز کے لیے اٹھنے کا حکم دیتا ہے اور یہ کروٹ لے کر سو جاتا ہے اور نماز کے لیے نہیں اٹھتا. تو اس سے ثابت ہوا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. فالموریات قدحا، اورا یوری کا معنی ہوتا ہے چنگاری نکالنا، اور قدح یقدح کا معنی ہوتا ہے ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر رگڑ کر اس میں سے آگ پیدا کرنا. تو چونکہ سم گھوڑے کے ان کے اوپر لوہے کی نال لگی ہوئی ہوتی ہے تاکہ پتھریلی زمین میں اس کے پاؤں گھس نہ جائیں، تو وہ لوہے کی نال جب پتھروں سے ٹکراتی ہے تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. اور فالموریات قدحا سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ رات کے وقت دوڑنے والے گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ چنگاریاں رات کو ہی نکلتی ہیں، دن میں تو نظر نہیں آتی. فالمغیرات صبحا، مغیرات مغیرہ کی جمع ہے، اور اغارہ یغیر کا معنی ہوتا ہے حملہ کرنا، دعویٰ بولنا. تو فرمایا کہ یہ صبح ہوتے ہی دشمن پر دعویٰ بول دیتے ہیں اور اس پر حملہ کر دیتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فَأَثَرْنَ اڑاتے ہیں، نَقْعًا غبار، گرد. پھر ان کے دوڑنے سے جو گرد و غبار اڑتا ہے اس کی قسم کھائی ہے. پھر جب وہ دشمن کے ہجوم میں گھس جاتے ہیں اس کی قسم کھائی ہے. اور 5 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود. کانادا یکناد کنودا النعمہ، اس کا مطلب ہوتا ہے نعمت کا انکار کرنا، اس کی ناشکری کرنا. اور کنود اگر کاف کی زبر سے ہو تو یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور اسم الفاعل کا صیغہ ہے. انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بلا شبہ یقیناً وہ اس بات پر خود گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بلا شبہ یقیناً وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے.
افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور کیا وہ نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال باہر کیا جائے گا کیا وہ نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال باہر کیا جائے گا وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے ان ربهم بهم يومئذ لخبير ان ربهم بهم يومئذ لخبير بلا شبہ یقیناً ان کا رب اس دن ان کے حالات سے بہت خبردار ہوگا بلا شبہ یقیناً ان کا رب ان کے حالات سے بہت باخبر ہوگا فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ انسان اپنے عمل سے اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہے نعمت حاصل کر کے پھر اس نعمت کو نعمت دینے والے ہی کی نافرمانی میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی ناشکری ہے اللہ تعالیٰ انسان کو صحت دیتا ہے اپنی صحت اور جوانی کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا اللہ نے آنکھیں دی ہیں ان آنکھوں کو حرام چیزوں کے دیکھنے میں استعمال کرنا اللہ نے کان دیے ہیں ان کانوں سے حرام چیزیں سننا اللہ نے زبان دی ہے اس زبان سے حرام اور گندی گفتگو کرنا اور اللہ نے مال دیا ہے اس مال سے گناہ کے مواقع تلاش کرنا اور گناہ کے کاموں میں مال خرچ کرنا یہ انسان کے بہت بڑا ناشکرہ ہونے کی دلیل ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ فرمایا کہ اس کے ناشکرہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مال کی محبت میں بڑا دیوانہ ہو جاتا ہے اور ہر صورت مال حاصل کرنا چاہتا ہے چاہے وہ جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے ہو وہ چاہتا ہے کہ کسی صورت میں مالدار بن جاؤ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور بعثر کہتے ہیں بعثرت المتاع تم نے اپنے سامان کے نچلے حصے کو اوپر کر دیا تو فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور قبروں کو الٹا دیا جائے گا اور اس میں سے مردوں کو نکال باہر کیا جائے گا افلا یعلم کا معنی ہے کیا انسان اس دن سے ڈرتا نہیں اور کیا انسان اس دن کا خیال نہیں کرتا جب قبروں سے مردے نکال دیے جائیں گے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اور سینوں کے راز وہ بھی ظاہر کر دیے جائیں گے اس دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی عدالت بھی نیت کا پتہ نہیں کر سکتی کہ جرم کرنے والے کی نیت کیا تھی تو صرف اللہ کی عدالت میں نیتوں کا بھی حساب ہوگا کہ جو کام کیا گیا وہ کس نیت سے کیا گیا اگر کوئی نیک عمل بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا تو اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا اور اگر نیت اچھی رکھی اور کوئی کام نہیں بھی کیا تو اس نیت پر بھی انسان کو ثواب ملے گا اور فرمایا کہ اس دن اللہ پاک انسان کے حالات سے بہت باخبر ہوگا اللہ پاک تو ہر وقت ہی باخبر ہے لیکن اس وقت تمام اعمال لا کر سامنے رکھ دیے جائیں گے اور نیتیں اور سینوں کے ارادے بھی نکال کر سامنے رکھ دیے جائیں گے اس لیے اس دن بادشاہی اللہ پاک کی ہوگی اور کسی دوسرے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا ترجمہ ایک بات وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا قسم ہے ان دوڑنے والے گھوڑوں کی جو سینے سے آواز نکالتے ہیں قسم ہے ان دوڑنے والے گھوڑوں کی جو سینے سے آواز نکالتے ہیں فالموریات قدحا پھر ان کی جو سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں فالمغیرات صبحا پھر ان کی جو صبح صبح حملہ کر دیتے ہیں
فأثرن به نقعا وأثرن به نقعا پھر وہ اس کے ساتھ گرد و غبار اڑاتے ہیں پھر وہ اس کے ساتھ گرد و غبار اڑاتے ہیں فوسطن به جمعا ووسطن به جمعا پھر وہ اس کے ساتھ بڑی جماعت میں گھس جاتے ہیں پھر وہ اس کے ساتھ بڑی جماعت میں گھس جاتے ہیں ان الانسان لربه لکنود ان الانسان لربه لکنود بلا شبہ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے بلا شبہ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اور بلا شبہ یقیناً وہ اس پر خود گواہ ہے اور بلا شبہ یقیناً وہ اس پر خود گواہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور بلا شبہ یقیناً وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے اور بلا شبہ یقیناً وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور کیا وہ نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال باہر کیا جائے گا کیا وہ نہیں جانتا کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال باہر کیا جائے گا وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے ان ربهم بهم يومئذ لخبير ان ربهم بهم يومئذ لخبير بلا شبہ یقیناً ان کا رب اس دن ان کے حالات سے بہت خبردار ہوگا بلا شبہ یقیناً ان کا رب ان کے حالات سے بہت باخبر ہوگا الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان سے آج سورۃ العادیات ختم ہوئی 28 ستمبر 2025 کو اور اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کی 100 صورتیں مکمل ہو گئیں اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ القاریہ شروع ہوگی وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین